اس نے یہ سب کچھ جو کیا ہے اپنے بیوی کے اکتانے پہ کیا ہوا ہے. بیوی نے اس کو اکتایا کہ جی آپ کی مما مجھے تنگ کر رہی ہے, مجھے یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. تو اس میں دہش میں آ کے جو ہے نا اس نے اتنا بڑا تشدد کیا. تو میں ابھی آپ کے چینل کے وساطت سے یہ اتنا ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ دور جہالت کا دور جو ہے اس کے بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ساتھ کہ ان کے محلے دار بھی موجود ہیں, ماں جی ان سے بھی بات کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ ان کا بیٹا ان پہ تشدد کرتا ہے. بالکل آج 2 سال ہو گئے, ہر وقت مارتا ہے اسے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس نے مارا. ہم نے اس کے نشان دیکھے, اس کے ماتھا چرا ہوا, موبائل مارتا ہے اس کے سر میں, کبھی چپیڑے مارتا. بعد میں تھوڑی دیر بعد آ گئے 5,000 روپیہ مٹھی میں دے کے راضی کر لیا, 10,000 دے کے راضی کر لیا. جا ماں تو نیازاں دیا, جا امی تو کر. غلط بات ہے. یہ آج اس عورت کا نہیں ہے, ہم بھی بیٹوں والی ہیں. کل ہمارے بیٹے اٹھ کے نا دلیر ہو جائیں گے, شیر ہو جائیں گے, وہ ہم پہ ہاتھ اٹھائیں گے. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اب بچے کو بچانے کی خاطر کر رہی ہے. اس کا بیٹا انتہائی ظالم آدمی ہے. یہ میرا آخری اور پہلا بیان ہے. ان کا بیٹا ان پہ کافی دیر سے ظلم کرتا ہے. ہاں, لیکن اب یہ بچے کو زیادہ ماں ہے, ماں کا دل ہے. اگر ابھی میں ماں ہوں, اگر میرا بچہ زیادتی کرتا ہے, میں تھوڑی دیر بعد کہوں گی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے. یہ بات یعنی ماں کا دل ہے نا. لیکن نہیں, یہ آج اس عورت کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی. کل ہمارے بھی بیٹے ہیں. کل اگر ہم بھی اونچا بولیں گے, ہمارے گلے سے پکڑیں گے, ہمیں ماریں گے وہ, کیونکہ ان کا سیر کلیجہ ہو جائے گا. دیور اس کے بھابھی سے عشق کرتا پھرتا ہے. سلان کی بہن گھر میں ہے, اس کو سارے وقوعوں کا پتہ ہے جی. اور یہ آپ کو ایک چیز بتائے گی سی پی او صاحب, اس کو بٹھائیں, اس کے آگے قرآن رکھیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ پہلے بھی کافی 3-4 دفعہ ایسے کر چکا ہے, لیکن ہماری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا. انگلینڈ میں ہمارا بھائی ہے, ہم اس کو بتاتے تھے کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے, تو وہ کہتا تھا کہ امی غصہ کر دیتی ہیں. لیکن اس دفعہ پھر میں نے ویڈیو بنائی اور اس کو دکھایا کہ یہ ایسے کرتا ہے تو پھر امی غصہ کرتی ہیں اور وہ بولتی ہیں, تو پھر صحیح بولتی ہیں وہ. تو یہ آپ کے سامنے ہے ویڈیو. جو یہ وقوع ہوا اس حوالے سے بتائیے گا, کیا کیا بیٹے؟ ایسے ہوا کہ کپڑوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. وہ سامنے ٹوکری ہے, اس کے اندر کپڑے ہوتے ہیں ان کے گندے. امی نے وہ مشین میں ڈال دیے. اس نے مجھے آ کے جب گھر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ کپڑے کی طرح. میں نے اس کو کہا بھائی مشین میں ڈال دیے دھونے کے لیے, امی گئی تھی کل کپڑے دھوؤں گی تو میں یہ سارے دھو دوں گی. اس نے کہا ہمارے کپڑے نہ دھویا کرو, ہم کہیں اور سے دھلوا لیں گے, میرے کپڑے واپس کرو. میں نے اوپر مشین سے, مجھے غصہ آیا, میں نے نیچے پھینک دیے. ہمارے گھر کوئی مہمان آئی تھی, جب وہ گئی میری امی نے ان کو رخصت کیا دروازے سے. میری امی اندر آئی کیونکہ ان کا کمرہ نیچے ہے. میری امی نے آ کے کھٹکھٹا کے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, ہمیشہ کپڑے تو ہم ہی دھوتے ہیں, تو اب تم کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ تو وہ پھر گالیاں دینے لگ گیا. اس کی بیوی بھی لڑنے لگ گئی. پھر اس کی بیوی نے پہلے امی کی طرف جھپٹا مارا ہے میرے خیال سے, امی ایسے کہتی ہیں. پھر دونوں نے مارنا شروع کر دیا. مجھے جب چیخوں کی آواز آئی, میں اوپر کچن میں کام کر رہی تھی, میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا, ویڈیو آن کی اور میں بنانے لگ گئی ویڈیو. اور بس پھر میں نے 1 منٹ کی ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ کر رہا تھا. پھر میں نے اپنی امی کو بچایا, میں نے اپنے بھائی کو تھپڑ وغیرہ مارے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا ہٹا کٹا اور میں کدھر. لیکن آپ کے بھائی نے آپ پہ بھی تشدد؟ جی. پھر جب میں نے اس کو مارنا شروع کیا, میں نے اس کی بیوی کو گالیاں دی تو اس کی بیوی مجھے مارنے آ گئی, بھائی بھی مجھے بھی مارنے لگ گیا, گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا, گندی گندی باتیں کرنے لگ گئی اس کی بیوی. اور پھر اس کے بعد میرا بھائی وائپر سے میری امی اور مجھے مارنے لگ گیا. میری امی کے سر میں نشان ہے, میرے جسم پہ نشانات ہیں وائپر کے نشانوں کے. اور اس کے بعد پھر میری امی نے جب دیکھا کہ وہ اب مجھے مارنے لگ گیا تو پھر اسی وائپر سے میری امی نے اس کی گاڑی کے شیشے گلی میں نکل کے توڑے اور محلے والے سارے جمع ہو گئے. اور پھر میری امی اس ٹائم بے ہوش ہو گئی. گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو LCD توڑی گئی, یہ ساری ونڈوز توڑی گئی, یہ کنہوں نے توڑی؟ یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم لوگ گلی میں تھے. آپ محلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. گلی میں میری امی بے ہوش تھی, محلے والے ہمیں اپنے گھر میں لے گئے تھے. میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, محلے والوں نے مجھے اپنی چادریں پہنائی, اپنے گھروں میں لے گئے. میرے گھر میں صرف بھابھی بھائی تھا. تھوڑی دیر بعد اس کی بہن, بھابھی کی بہن, باپ, ماں, کزن اس کے اور کافی لوگ آ گئے اور انہوں نے گھر میں ایسا کچھ کیا. پھر آپ کی بیٹی کو؟ ہاں, یہ دیکھو زخم دیکھیں, یہ وائپر. جی ناظرین, یہ دیکھیں ماں جی کہ یہ جب آپ ان کی بیٹی پہ بھی تشدد کیا گیا تو یہ وائپر پکڑا ہے. پھر وہ وائپر سے ٹوٹ گیا وائپر کا ڈنڈا میرے پاس تھا. پھر میں عورت تھی, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس ڈنڈے سے اپنے بیٹے کی گاڑی کے شیشوں پہ غصہ نکالا. اپنی بیٹی کو اللہ نے مہربانی کر دی, بچے تو ہوگی, ہڈی ٹوٹی نہیں, نہ میری ٹوٹی نہ کچھ. تو پھر یہ گلی میں آ گئے. پھر گلی میں اس نے اتنی گال گلوچ کی, محلے والے گوائیں, آپ جائیں ابھی جائیں, دائیں بائیں سیدھے اوپر نیچے لوگوں سے تھوڑا سا انٹرویو کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. جی وعلیکم السلام. جی صاحب, یہ سارا واقعہ آپ کے نوٹس میں ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں نے سوشل میڈیا پہ یہ پورا واقعہ دیکھا جی, اور پھر میں نے اپنے طور پہ اس کی پوری تحقیق بھی کی کہ یہ اصل وقوع جو ہے وہ کیا ہوا.
غالباً اس لڑکے کا نام ارسلان ہے بالکل۔ اور یہ تھانہ جو صدقہ آباد ہے اس کی ایریا میں اس کی رہائش ہے۔ بالکل۔ تو اس نے یہ سب کچھ جو کیا ہے اپنے بیوی کے اکتانے پہ کیا ہوا ہے۔ بیوی نے اس کو اکتایا کہ جی آپ کی مما مجھے تنگ کر رہی ہے، مجھے یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ تو اس میں دہش میں آ کے جو ہے نا اس نے اتنا بڑا تشدد کیا۔ تو میں ابھی آپ کے چینل کے وساطت سے یہ اتنا ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ دور جہالت کا دور جو ہے اس کے بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ اس لیے کہ ہم کسی کے ستر نہ کھلائیں، ہم یہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی فلان کی بیٹی جو ہے فلاں سردار کی بیٹی میرے گھر ہے۔ مگر اتنا بھیانک واقعہ جو ماں کے قدموں میں جنت بتائی جاتی ہے، اور ایک حدیث مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز میں فرض نماز نہیں تھی ہوتی اور وہ مجھے بلاتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کے اس کو کہا تھا لبیک میری ماں۔ تو کہاں گیا وہ مسلمان یار؟ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ خدا نہ خواستہ ہم پہ پتھروں کی بارش نہ آ جائے یار اوپر سے کہیں۔ میری بات سنو بھائی، جبرائیل امین نے 3 بددعائیں اوپر اللہ کی طرف سے لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بددعاؤں پہ آمین کہی۔ پہلی بددعا جبرائیل امین لے کر آیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ شخص اپنا بخشش نہ کرا سکے، ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری بددعا آئی ہے کہ جس کو بڑھاپے میں ماں یا باپ ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، تو وہ ان کا خیال نہ رکھ سکے، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی ہے۔ تیسری، جہاں پہ میرا نام پڑھا جائے یعنی کہ میرے نبی کا نام پڑھا جائے اور درود نہ بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ یار وہ کہاں گیا یہ مسلمان؟ وہ کدھر گیا یار؟ میں کدھر ڈھونڈوں ان مسلمانوں کو؟ اور سب سے بڑی بات یہ، آج ہمارے جو میڈیا کے اوپر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، ٹوٹل یہ ان کا رد عمل ہے بھائی۔ ساس بہو کی لڑائی، دیور اس کے بھابھی سے عشق کرتا پھرتا ہے، سسر ایک ڈرامے میں نے دیکھا ہے جی، وہ بہو کے ساتھ عشق کرتا ہے یار۔ وہ ایک صاحب ہوتا ہے، اپنے ڈرائیور ہوتا ہے، اس کا ملازم ہوتا ہے، اس کی بیٹی سے عشق کرتا ہے یار۔ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کہاں سوئی ہوئی ہے حکومت یار؟ یہ مدینہ کے ریاست والے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ ہم مر جائیں گے تو تب اٹھیں گے؟ یہ پیمرا کہاں سویا ہوا ہے یار؟ کب تک ہم بھوکتے رہیں گے یار ان چینلوں کے اوپر یار؟ کچھ تو خدا کے بندے یار کچھ کرو میرے بھائی۔ اگر ماں بہت ہی بری ہو تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کا والدین دوسرے دین سے تعلق رکھتے ہو تو ان کو اف نہیں کہنا اور اس کو ان کی عبادت گاہ تک کندھے پہ اٹھا کے لے کے جانا ہے۔ تو اس سے بعد کون سا ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ اس نے تو اپنی جنت اپنے ہاتھ سے اجاڑ دی ہے۔ میں ابھی اس کو گالی بھی نہیں دے سکتا ہوں، اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے پروردگار۔ اور آج اس کی اپنے دفاع کے اندر اس کی بیوی جو ہے بسمہ، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی، حیران ہوا کہ بھئی یہ اس نے ریزن کیا پیش کیا ہے جی، کہ محلے والے سے پوچھے جی یہ پیمپر مجھے نہیں دیتی تھی عورت، اور جناب یہ دودھ بچے کا نہیں دیتی تھی، یہ ایسا نہیں ہوا خدا کی بندی، کمانے والا تیرا خاون، سارا کرتا دھرتا تیرا خاون، تو آپ کس سے دودھ اور اس کا مطالبہ کرتی ہے؟ اس غریب کا قصور کیا تھا؟ اگر چلو جی سو کرو، ماں ہے، ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، ماں اگر کچھ بھی ہو ماں ہوتی ہے۔ اتنا تو یار میں نے اس ویڈیو میں دیکھا اور خدا کی قسم مجھے رات کو نیند نہیں آئی کہ کس طرح وہ بغیر جو ٹھوٹے مار رہا ہے اس کو، کس طرح اس کے ساتھ اذیت کے ساتھ اس کو پیش آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، بالکل پیر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ بسمہ کہہ رہی تھی کہ محلے والوں سے پوچھ لو، تو بیسیکلی جو واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ڈنڈورا محلے والوں کے سامنے پیٹا جا رہا تھا، نہ کہ اس کو گھر کے اندر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور جو ان کے خاوند تھا ارسلان، اس کو بھی بات کو سمجھنا چاہیے تھا، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اور کہہ لیں کہ بیوی کے عمل میں رد عمل میں آ کے تیش کے اندر اس نے اپنا رد عمل کر کے دکھا دیا۔ تو یہ بھی مطلب کہہ لیں کہ جس طرح بھی ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ آپس کے اندر کہہ لیں کہ اتفاق نہیں رہا، یہ نچاکیاں ہوتی رہتی ہیں گھر میں؟ آج کل بدقسمتی سے جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر جو فحاشی والے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں نا، ہر بہو کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ نہ ساز ہو نہ سسر ہو، میں اکیلی ہوں، جو مرضی کرتی پھروں، مجھے کوئی روک ٹوک ڈانٹنے والا نہ ہو، میرے جیسے مرضی مہمان آئیں، میں جہاں مرضی جاؤں مجھے کوئی نہ روک سکے۔ اور یہ جو عورت، یہ ہماری جو ماں تھی، یہ اس کو روکتی ٹوکتی تھی۔ اس کی ریئیکشن میں اس نے مکر کیا ہے جی، یہ ٹوٹل ڈرامہ کیا ہے اس نے، مکر کیا ہے خاون کے سامنے، اور خاون ذہنی طور پہ جو ہے نا مخلوج ہو چکا تھا اس کے کہنے میں، اس عورت کے کہنے میں۔ اور سوشل میڈیا پہ اس لڑکی کی اور اس ارسلان کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں، یہ تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ ایک شو بیس والے ہوتے ہیں نا،
जैसे कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। ये टोटल आप देखें जी, जो ड्रामे हमें दिखाए जा रहे हैं ये एक मैसेज है, ठीक हो गया जी, वही उसी का रिएक्शन मिलेगा जी। अगर आज भी पैमरा ना जागे, हुकूमत ना जागे, इन ड्रामों पे जनाब तवज्जो ना दें, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ क्या क्या यार, अभी आप खुद सोचें, बाप बेटी के साथ जिना करता हमने देख लिया, ये जोड़े जहालत के मैंने आपको कहा ना जी, सारे आधे क्रॉस कर दिए हैं। 3 भाइयों ने इज्तिमाई ज्यादती की है पंजाब में एक बहन के साथ, वो वीडियो हमने देख ली, ठीक हो गया। मदारस के उस्ताद जो हैं वो बच्चों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। अभी पीछे आप देखें सिंध में वो जो 100 कुछ बच्चों के साथ उसने ज्यादती का इंकशाफ किया, सिंध ये वो स्कूल का मास्टर जो पढ़ाने वाला है, जो स्कूल का मास्टर होता है, जो उस्ताद होता है, वो बाप बराबर होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये माशरा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग हमें। ये तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4-5 घंटे मुसलसल धूप में खड़े होके दुआएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल की है, वरना ये इस कौम के ऊपर इज्तिमाई अजाब आता, इनके चेहरे बिगड़ते, इन पे पत्थरों की बारिश होती। तो ये तो मेरे नबी की दुआ है जो कबूल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज्तिमाई तौर पे गरक और तबाह नहीं कर रहा है, वरना ज़मीन पे हमने कोई कसर ऐसी छोड़ी नहीं जो हमने अपनी हलाकत का सामान ना बनाया हो। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हमने अपनी हलाकत का कोई सामान ना बनाया, कोई कसर ऐसी छोड़ी नहीं है। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के दरवाजे हम पर बंद कर दिए, पाकिस्तानी हरम पाके बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। और देखो जी कि क़यामत की निशानियों में क्या फरमाया कि एक निशानी ये होगी कि हरम के दरवाजे जो है वो बंद होंगे, जहाँ से आपको हर तरह का इलाज मिलना है, जहाँ से आपकी हर मुसीबत का हल मिलना है, वो दरवाजे अल्लाह ने हम पे बंद कर दिए। इससे बड़ी हम पे अल्लाह की क्या नाराज़गी हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि या अल्लाह तेरी नाराज़गी की वजूहात क्या होगी, जब कैसे हमें पता लगेगा तू नाराज़ है। फरमाया ए मूसा, मैं वक्त पे बारिशें नहीं करूँगा, सब कुछ होते भी इंसान परेशान होगा। आज सारी सहूलतें मौजूद है घरों के अंदर, फिर भी नाचाकियाँ, परेशानियाँ और ऐसे। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल की माजरत चाहता हूँ, मैं देखने वालों से अगर मेरी बात में कोई तलखी है तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं, जवान बच्चों की माँ अपने अशना के साथ बात करती है फ़ोन पे, और ये कह के फ़ोन बंद करती है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मेरा बेटा आ रहा है। तो यार इस माशरे पे ऐसे घरों पे अल्लाह की लानतें बरसेंगी या रहमतें बरसेंगी। फिर उसी घर का मर्द जो है वो अपने बेटी की हम उम्र लड़की के साथ इश्क करता फिरता है, तो फिर क्या यार हम गिला करें कि हुक्मरान की ऐसी तैसी और फ़ौज की ऐसी तैसी और पुलिस की ऐसी तैसी। सबसे पहले हमें अपने गिरबान में जागना होगा, हम क्या कर रहे हैं। और ये जो अभी जो रिसेंटली ये केस हुआ है, इस पे जो CPO साहब है जनाब यूनस साहब, उसने खुद एक्शन लिया है जी। और मेरी उनसे आपके चैनल की वसासत से CPO साहब से जो है SM यूनस साहब से दरख्वास्त है, निहायत अच्छा आदमी है जी, और इस पर खुद मॉनिटरिंग करें, खुद इसकी जो है इंक्वायरी करें अपनी सरबराही में, और इस अरसलान को जो है ना वो इबरतनाक सज़ा दे। और साथ इसकी जो बीवी है बिस्मा, इससे भी पूछें कि असल वक़ुआ क्या हुआ है। और असल वक़ुआ जो है वो जो इसकी बेटी अरसलान की बहन घर में है, इसको सारे वक़ुओं का पता है जी। और ये आपको एक चीज़ बताएगी CPO साहब, इसको बिठाएं, इसके आगे कुरान रखें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरी आपकी चैनल की वसासत से सारे सुनने वालों को हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपनी जवान बेटियों पे, जवान बेटों पे नज़र रखें। जो बालिग औलाद है आपकी, उन पे नज़र रखें, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके पास कोई कीमती चीज़ आए हैं यानी मोबाइल, घड़ी, कोई ऐसी बड़ी चीज़, उनसे पूछे खुदारा कि ये कहाँ से आई है। ये ना हो आपकी लापरवाही जो है आपको किसी बड़े मुसीबत के ध्यान पे खड़ी कर दे। पीर साहब, आपने सही कहा कि SM यूनस साहब को चाहिए कि इसको अरसलान को मिसाल बनाएंगे, कोई ऐसी जुर्रत बिल्कुल, ताकि दूसरा कोई बंदा ऐसा। जी पीर साहब, लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये जो माशरा है अमन का गहवारा किस तरह बन सकता है? ये अमन का गहवारा इस तरह बन सकता है जी, जो मेरी माएँ हैं जो बेटों के लिए शादी करके बहू घर में लेकर आते हैं, उनको बिल्कुल अपनी बेटी जैसे समझे। उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको भी अपनाएं, अच्छी आदतें तो अच्छी हैं, बुरी आदतों को अपनाएं। जैसे आप अपनी बेटी के लिए अच्छी बुरी आदतों को, ज़िद को पूरी करती हैं, वैसे ही बहू की हर अच्छी बुरी को आपने अपनाना होगा, ठीक है। हर औरत जो है वो ये चाहती है कि मेरी बेटी जो है दूसरे के घर में खुश रहे और उसकी हर बात मानी जाए। वही जो दूसरी की बहू बेटी जो है मेरे घर में आती है तो मैं क्यों जुल्म करूं यार, वो भी तो मेरी तरह ही सोचते होंगे ना। तो दूसरी बात ये, एक तो शादी जहाँ से करनी है, ये पैसे रुपए गाड़ी इसको ना देखें,
सिर्फ अच्छी इंसानियत को देखें, बंदा देखें कितना दीनदार है, इसको देखें। बाकी जो अच्छे बुरे के हालात हैं वो आपकी बेटी के मुकद्दर हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा है जी कि वो आबाद घरों में गई हैं और वो जनाब वो बर्बाद हुई हैं। बहुत बेटियों को मैंने ऐसे देखा है जो गरीब से गरीब घर में गई है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपकी बेटी के नसीब है, ये आपने कोई नहीं सोचना, अल्लाह के सुपुर्द करो। दो चीज़ें देखो, लड़का शरीफ हो, लड़का नशा ना करता हो, मुसलमान हो, सलात का पाबंद हो, हाँ जी, अपने वालिदैन के साथ अच्छे उसके रिलेशन हो, अच्छे अखलाक हो, अल्लाह के सुपुर उसको बेटी दे दे। उसकी माल दौलत और अच्छी वो नौकरी और ये सैलरी, ये चीज़ें ना देखें। ये चीज़ें मेरे नबी को नहीं पसंद। मेरे नबी ने अपनी बेटियां जो है वो चंद खजूरों के दानों में जो है ना वो हज़रत अली के यहाँ खुद जाके छोड़ के आया, तो हम उससे कोई बड़े तो नहीं है ना यार। जी बिल्कुल, ये मेरा मैसेज था जी। जी आपने सही कहा कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाया जाए, जो कुछ बुरी आते हैं उनको बैठ के डिस्कस कर लिया जाए, बिल्कुल सही। और कह लें कि डिस्कस करने के बाद उसको सुलह सफाई से हल किया जाए। ये बहुत अच्छा मैसेज है आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, अल्लाह।